ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین و ناظرین محترم، اسلامی مہینوں میں محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سے سن ہجری کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے، جس کو شہر اللہ المحرم، اللہ کی عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سال کی ابتدا بھی عظمت اور حرمت والے مہینے سے ہے، اور اس کا اختتام بھی ذوالحج عظمت اور حرمت والے مہینے سے ہے۔ محرم الحرام کے بعد اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ یہ صفر، صاد، فا، را، یہ تین حروف ہیں، صفر المظفر۔ علماء نے اس کی تحقیق میں کچھ باتیں عرض کی ہیں جو میں آپ کے سامنے عوامی طرز پر انتہائی مختصر گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل عرب میں صفر کا مہینہ پرانے دور میں زمانہ جاہلیت میں، اور اب بھی کئی لوگ جو اس طرز کے ہیں یا اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس میں بدشگونی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس کو وباؤں، بیماریوں، تکلیفوں اور صعوبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو ناجائز یا غلط تصور کرتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے۔ صفر المظفر یا صفر الخیر، یہ دو نام اس کے کتابوں میں معروف ہیں۔ صفر المظفر یعنی ایسا مہینہ صفر والا جو مظفر کامیابی والا ہے، یا صفر الخیر ایسا مہینہ جس میں خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے نام سے زمانہ جاہلیت اور جاہلوں کی تمام رسومات کی تردید آ گئی، کہ گویا یہ مہینہ وہ نہیں جس کو وہ جاہل لوگ یا بے دین لوگ یا اہل بدعت لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ خیر و برکت کا، کامیابی اور کامرانی کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صفر کا لفظ یا تو صاد، فا، را، یہ صفر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خالی ہونا ہے۔ صفر خالی ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں جب تک اس کی کوئی اور ہنسا نہ ہو تو اس کی اہمیت یا حیثیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ صفر کو صفر بھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ اہل عرب محرم الحرام گزرنے کے بعد احترام کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، پھر جب وہ باہر نکلتے تھے تو صفر کے مہینے میں نکلتے تھے، اور یہ لڑنے کے لیے یا باقی معاملات کے لیے ان کا نکلنا، اس سے جب وہ باہر نکلتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو صفر کہا گیا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صفرا، صفر سے ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ جب وہ گائے کے متعلق بات آئی کہ وہ گائے کیسی ہو جو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ ہے، اور وہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور اس کے ذمہ یہ تھا کہ اس کے معاوضے میں گائے کو قتل ذبح کیا جائے، اور اس کے اعضاء اس مردے کے ساتھ لگائے جائیں، یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس میں قرآن مجید میں لفظ صفراء فاقع لونھا تضر الناظرین، اس کا معنی ہے زرد رنگ۔ زرد رنگ اصل ہمارے ہاں اس پیلے پن کو کہا جاتا ہے جب پت جھڑ کا موسم ہو، سردیاں شروع ہوتی ہیں
پتے گرتے ہیں اور وہ سارے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پت جھڑ کے موسم کو سفر کا موسم کہا جاتا ہے۔ شاید جس وقت اس مہینے کی ابتدا رکھی گئی ہو یا اہل عرب نے اس کی ابتدا کی ہو تو اس وقت یہ پت جھڑ کا موسم ہو، اس وجہ سے ان لوگوں کے ہاں یہ ایسے مشہور ہو گیا، تو اس لیے اس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس کو عیب، نقص، بیماریوں اور تکلیفوں کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسلام نے ان تمام زمانہ جاہلیت کی چیزوں کی تردید کی اور اس کو ختم کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے مہینے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا عقد اور نکاح جناب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ سفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ تو اس سے بڑی عظمت اور برکت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ محبوب نے حضرت حیدر کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ اپنی بیٹی ان کے عقد میں دے کر اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر فرمایا کہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، یعنی کمال کی بات ہے کہ اس میں وہ شادی ہو رہی ہے جس سے وہ شہزادے پیدا ہو رہے ہیں جن کو حسنین کریمین الشریفین المطہرین حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس خاتون کی شادی ہو رہی ہے جو کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس جوان سے شادی ہو رہی ہے جو اولین مسلمانوں میں اسلام لانے والے ہیں، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور پھر تمام ائمہ و اولیاء کے امام و مقتدا اور پیشوا ہے جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ، جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوبیاں ارشاد فرمائی۔ سفر کے مہینے میں کچھ لوگ اس کے ابتدائی 12 دنوں کو وہ بھاری سمجھتے ہیں۔ اس میں مشہور ہوتا ہے کہ وبائیں اترتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، رات کو جنات اترتے ہیں اور شیاطین معذور لولے لنگڑے گھروں میں آ کے بسیرا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں، جہالت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ مختلف قسم کی وباؤں کا نزول اس مہینے میں سمجھتے تھے، ان میں سے جنات کا اترنا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جزام، کوڑی کا مرض، برس بیماری ہے، یہ اس قسم کی بیماری ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے آج کل اتفاق سے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹائیفائڈ کا ایک مرض آیا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کرونا کی ایک وبا تھی، اس میں سب لوگ اس کے اندر ملوث ہوئے۔ اب اس کا کوئی خاص مہینہ متعین نہیں ہے، وبا ہے، چل پڑی ہے تو پوری دنیا کو لگی ہے، لیکن اس کے لیے کسی مہینے کو مخصوص کر کے کہنا کہ یہ اس وبا کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر کام میں ایک خیر بھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شر کا عمل بھی پوشیدہ ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے خیر بنتی ہے، کسی کے لیے وہ بیماری اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اصل ہوتا آدمی کے اپنے اعمال کا اس کے ساتھ عمل دخل ہے۔ اگر عمل نیک صالح ہیں اور اس کو خیر ملنی ہے تو وہ اس کو خیر سمجھتا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ اس کے عمل بد ہیں اور اس کے حصے میں کوئی شر اور تکلیف اور بیماری ہے اور وہ اس کو ملی ہے تو وہ اس دن کو وہ ویسا ہی سمجھے گا۔ مثال کے طور پر جمعۃ المبارک کا دن خیر و برکت کا دن ہے، بڑی عظمت اور عزت کا دن ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو اس دن کوئی تکلیف ہو گئی، اس کو چوٹ لگ گئی، اس کا کوئی حادثہ ہو گیا، وہ آدمی کسی حادثے میں کوئی آدمی مر گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، تو وہ لوگ یوں کہیں گے کہ جی اس کی بڑی بدبختی، بڑی بدنصیبی، دیکھو نا جی یہ ایسے آج کے دن، یہ دن ان کے لیے تو بڑی آزمائش کا ہے، لیکن اپنے طور پر جمعہ کتنی بڑی برکت، عزت اور عظمت کا دن ہے۔ ایسے ہی باقی مہینوں کو لے لیجئے، ایسے ہی باقی ایام کو لے لیجئے، تو یہی کیفیت اس کی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جاہلوں کے ہاں سفر کے مہینے کا آخری بدھ مشہور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کو مرض الوفات لاحق ہوا، جس بیماری میں آپ اللہ کے حضور عالم دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی قربت میں عالم برزخ میں اور اللہ کے حضور آخرت کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ نے وہ جو دعا مانگی تھی اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے تیری رفاقت اعلیٰ ہی پسند ہے، اور اللہ کے حضور گئے، تو اس تکلیف اور بیماری کی ابتدا سفر کے مہینے سے ہوئی تھی۔
بعض لوگ اس کے آخری بدھ کو ایک عجیب سا دن کہتے ہیں، ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں چوری والی عید، اور بعض جاہل لوگ اس دن کچھ چیزیں پکاتے ہیں، میٹھا حلوہ، کوئی چوری گونتے ہیں اور مختلف لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ان کی ایک جاہلانہ رسم ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس بدھ کو آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے اس خوشی میں یہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ وہ ایک رسم چل پڑی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کوئی عمل منقول ہے، نہ شریعت اس کی کوئی اجازت دیتی ہے۔ یہ وہ جاہلانہ تصور ہے جو ہمارے ہاں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں بیماریاں اترتی ہیں، راتوں کو برتن ڈھاکا کرو اور جناب والا خیال کیا کرو۔ یہ ویسے شریعت کا حکم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دروازوں کو بند کرو، اپنے مکان کو اچھے طریقے سے دیکھ لو، اپنے باورچی خانے میں اپنے برتنوں کو ڈھک کے رکھا کرو تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی جراثیم، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ایسی چیز آ کر وہاں پھر نہ جائے جو صبح کو کل کو آپ کو تکلیف کا باعث بنے۔ اسلام نے اس سے تو بے شک منع کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ سمجھنا کہ جو بیماریاں آتی ہیں وہ ایک دوسرے کو لگتی ہیں اس سے، یہ ایک مستقل شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھیے کہ کوئی مرض کی وجہ سے کوئی آدمی کبھی نہیں مرا کرتا۔ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا موت کا وقت متعین ہے وہ اس بیماری میں مر جائے گا، جس کا نہیں وہ بچ جائے گا۔ ہزاروں آفتیں اور بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، صدمے آتے ہیں۔ کئی لوگ زندہ و سلامت، تندرست، بصحت و سلامت ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچ جاتے ہیں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو چلے جاتے ہیں وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو حدیث میں بعض مقامات پر فرمایا گیا کہ جہاں وبا ہو وہاں جایا نہ کرو اور وہاں سے کوئی آدمی باہر نکلا نہ کرے، اس کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ تاکہ تمہارے عقائد غلط نہ ہو جائیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اس وبا کی وجہ سے مرے ہیں، یا یہ کہ یہاں سے آدمی کہیں گیا اور اس کی وجہ سے وہاں بیماری پھیلی اور اس کی وجہ سے ان لوگوں پر آفت آئی۔ تو فرمایا اس نظر بد اور اس گندی سوچ سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے محتاط رہا کرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صفر المظفر کا وہ بابرکت مہینہ، ایک روایت اس میں آتی ہے، اس کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سفر کے ختم ہونے کی کوئی بشارت دے اور اطلاع دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اس سے مراد کوئی معاذ اللہ اس کی کوئی نحوست نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہے، ایسے آپ کا اعلان اظہار نبوت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ آپ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، یعنی آپ نے سفر کی آخری تاریخوں میں 26، 27 یا 28 سفر کو جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے، 3 دن آپ اپنے غار میں رہے اور یکم ربیع الاول کو وہاں سے آگے نکلے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچے، تو آپ کا وہ سفر ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے۔ ایسے ہی آپ کو یہ پسند تھا کہ پیر کا دن ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو اور میں اللہ کے حضور پہنچوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے تھے کہ اس بیماری کی وہ کیفیت تو آپ پر تھی ہی، لیکن آپ اس کو پسند فرماتے تھے کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں اپنے رب کے حضور جاؤں۔ تو یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے جتنی غلط رسومات ہمارے ہاں ہیں، ایک تو ان کو اپنے ذہن سے ہمیں نکالنا چاہیے۔ دوسری بات میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے کے کچھ اہم تاریخی واقعات بھی ہیں اور اس میں کچھ نکاح بھی ہیں اور کچھ اولو العزم شخصیات کی وفات بھی ہے، اور ایسے ہی اس سفر کے مہینے میں اسلامی احکامات میں سے کچھ احکام بھی آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہجرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں ہوا، لیکن آپ نے صحابہ کو تو اجازت عنایت فرما دی۔ آپ نے اپنا سفر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے مہینے کی 27 یا 28 تاریخ کو جمعرات کا دن تھا، نبوت کے 13ویں سال آپ مکہ المکرمہ سے اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں تشریف لے گئے اور سیدنا حیدر کرار کو اپنے بستر اطہر پر لٹایا
اور پھر فرمایا کہ امانتیں دے کر تم بھی آ جانا، اور خود حضور آگے تشریف لے گئے۔ یہ مہینہ چونکہ سفر کا ہے تو میں اس میں سفر کی مکمل تفصیلی داستان اور وہ پورا واقعہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ ایسے اسی مہینے میں آپ غار ثور میں داخل ہوئے تو وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال 12 صفر المظفر کو قتال کا حکم، جس کو دشمن کے مقابلے میں تلوار لے کر لڑنے کی اجازت شریعت نے دی، چونکہ مکی زندگی میں قتال کا حکم نہیں تھا، یہ مدنی زندگی میں قتال کا حکم ہوا۔ قتال پر بھی میں ایک مستقل گفتگو کروں گا کہ شریعت میں جہاد کی اقسام کتنی ہیں اور مجاہد کے لیے شرائط کیا ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے فضائل کیا ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ ایسی غزوہ ابوا، یہ مقام ابوا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا، تو یہ بھی اسی صفر المظفر میں ہوا۔ ایسے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد اور نکاح یہ 2 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہوا۔ اسی طریقے سے بیر معونہ کا واقعہ، جہاں پر قرہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ سفر کے 4 ہجری سفر کے مہینے میں وہ پیش آیا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں ہیں جن کے ساتھ آپ نے عقد اور نکاح فرمایا، تو وہ سفر کے مہینے میں، ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 ہجری میں ہجرت کے 4تھے سال سفر کے مہینے میں۔ ایسے سیدہ صفیہ بنت حی، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں 7 ہجری میں ہوا۔ ایسے کچھ صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، جن میں سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے محدث اور راوی ہیں حدیث کی کتابوں کے۔ 8 ہجری میں سفر کے مہینے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی سیف اللہ الجبار سیدنا خالد ابن ولید، جن کو اسلام کی ننگی تلوار کہا گیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زائد جنگوں میں شرکت کی اور بڑی جرأت اور بہادری سے لڑتے رہے، اور حضور نے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا، تو ان کا قبول اسلام بھی اسی سفر کے مہینے میں یعنی 8 ہجری میں ہوا۔ ایسی جس وقت آپ نے مکہ المکرمہ فتح کر لیا تھا اور جناب والا وہ کعبے کی چابیاں آپ کے پاس آئی تھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ المکرمہ پر دسترس عطا فرمائی، تو خانہ کعبہ کے کلید بردار جن کے پاس چابیاں ہوتی تھیں حضرت عثمان ابن ابی طلحہ، ان کا قبول اسلام بھی سفر کے مہینے میں ہے۔ یعنی یہ اتنے اہم ترین اسلامی، ایمانی اور تاریخی واقعات ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سفر کے مہینے میں لشکر اسامہ مقرر فرمایا تھا اور اس کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ لشکر روانہ بھی ہو چکا تھا، لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع ملی تو پھر یہ لشکر واپس آ گیا تھا۔ آپ کا مرض الوفات بھی سفر کے مہینے میں سفر کے آخری بدھ کو، یہ ہمارے ہاں جو جہالت ہے کہ آخری بدھ کو چوری بنائی جائے اور اس دن عید منائی جائے، یہ تو حضور کے بیماری کی ابتدا کا دن ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہ تکلیف اور بیماری کی شروع ہوئی۔ ایسے ہی اسود انسی جس نے دعوی نبوت کیا تھا اور یہ جہنم رسید ہوا، تو یہ بھی سفر کے مہینے میں۔ ایسے ہی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا انتقال 36 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 35 ہجری میں، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی وفات وہ 32 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ 35 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا محمد ابن مسلمہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ 43 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو ائمہ اہل بیت میں سے عظیم المرتبت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑے صاحبزادے، آقا کے لاڈلے اور پیارے نواسے،
اور شبیہ النبی اور حضور کو بہت زیادہ محبوب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کی تاریخیں اگرچہ تاریخ میں مختلف ہیں، سن کے لحاظ سے 49 بھی ہے، 50 بھی ہے، 51 بھی ہے، لیکن مہینے کے لحاظ سے 28 صفر کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے، آپ کو وہ زہر دیا گیا اور اس تکلیف کو سے بر نہ لا کر اور نے جام شہادت نوش کیا، اور یکم ربیع الاول کو آپ کی تدفین ہوئی۔ تو یہ واقعہ بھی گویا سفر کے مہینے میں ہوا۔ ایسے ام المومنین سیدہ صفیہ کا انتقال یہ 50 ہجری میں، یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے، سفر الخیر خیر و برکت اور سعادت کا مہینہ ہے۔ اس میں اہل اسلام کو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں اور خوبیاں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاد سے دین دنیا میں غالب ہوا ہے، اس کی ابتدا سفر کے مہینے سے ہوئی۔ یہ ماہ سفر کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو خیر و برکت والا مہینہ سمجھنے اور اس کے اندر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام رسومات سے، رواجات سے، بدشگونیوں سے اور بدفعلیوں گندے فعل نکالنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیک فعل لینا کسی چیز سے، اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے، برا فعل لینا اس کی اجازت نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔